امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف چھاپوں کے دوران خاتون کی ہلاکت پر عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ریاست منیسوٹا میں امیگریشن حکام نے خاتون کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ بیورو چیف واشنگٹن جہازیب علی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس پر مزید بات کریں گے۔ جہاں سے بتائے گا احتجاج کیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیے، یہ منیسوٹا کے اندر جو ہے آئس کے جو ریڈز ہوئے ہیں اس کے دوران یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ آئس امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی وہ فورس ہے جو کہ انلیگل امیگرینٹس کو گرفتار کر رہی ہے، اور اسی حوالے سے جو ہے چھاپے جاری تھے مناپولس کے اندر جو شہر ہے منیسوٹا کا، اور اس دوران چھاپے کے دوران جو ہے وہاں پر جو ہے امیگرینٹس نے، ان کے جو حمایتی انہوں نے وہاں پر احتجاج جو ہے وہاں پر شروع کیا، اور اس خاتون نے جس کو گرفتار کیا جا رہا تھا انہوں نے جو ہے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی جب ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا، لیکن اس دوران جو ہے آئس کے جو اہلکار تھے انہوں نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ ہلاک ہو گئی، اور ان کی ہلاکت کے کچھ دیر بعد ہی جو ہے بڑے پیمانے پر جو ہے شہر کے اندر جو ہے احتجاج شروع ہو گئے ہیں، جبکہ جو میئر ہیں مناپولس کے انہوں نے جو ہے آئس کو یہ کہا ہے کہ وہ فوری طور پر جو ہے یہ آئس فورس جو ہے شہر سے باہر نکل جائے، کہ حالات کافی خراب ہو رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں منیسوٹا کے اندر جو ہے امیگرینٹس جو ہے وہ وہاں پر رہتے ہیں، اور اس معاملے کے بعد جو ہے کافی شہر کے اندر جو ہے امن و امان کا مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، اور جو گورنر ہے منیسوٹا کے ٹم والز، انہوں نے اس حوالے سے اسٹیٹ کی جو نیشنل گارڈز ہیں ان کو بھی تیار رہنے کا جو ہے حکم دیا ہے۔ اس معاملے کے اوپر جو ہے کافی میڈیا کے اوپر کافی بحث ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے جو ہے اس واقعے کا ذمہ دار جو ہے وہ چھاپوں میں رکاوٹ ڈالنے والے مظاہرین کو قرار دیا ہے، جبکہ جو مظاہرین ہیں اور جو ان کے حمایتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آئس کو جو ہے یہ فورس ہے یہ غیر انسانی رویے اور غیر انسانی طریقوں سے جو ہے انلیگل امیگرینٹس پر حملے کرتے ہیں، ان کو گرفتار کرتے ہیں، ان کے خلاف چھاپے مارے جاتے ہیں۔ تو ایک بڑا معاملہ ہے جو کہ پورے امریکہ میں اس وقت جاری ہے۔ صدر ٹرمپ کا انتخابی منشور تھا کہ وہ اس ملک سے انلیگل امیگرینٹس کو، جو کرمنلز ہیں ان کو نکالیں گے، لیکن وہ صرف کرمنلز کو نہیں بلکہ ایسا کوئی بھی شخص جس کے پاس پیپرز نہیں ہے، جو انڈاکومنٹڈ ہے، وہ اس کو گرفتار کر کے امریکہ سے جو ہے اس کو ملک بدر کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت کافی حالات خراب ہیں مناپولس شہر کے، اور یہ کہا گیا ہے ٹم والز کی جانب سے جو میئر ہیں کہ جو آئس فورس ہے اور جو امیگریشن کا کام ہے وہ شہر سے فوری طور پر باہر نکل جائے تاکہ شہر کے حالات کو معمول پہ لایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جہازیب تفصیلاً اس پہ بات کرنے کے لیے۔ اس سے بات کریں گے پاکستانی نژاد ریپبلکن ساجد طاہر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ساجد صاحب آپ کے وقت کا۔ امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف چھاپوں کے دوران خاتون کی ہلاکت پر عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں، کیسا دیکھتے ہیں صورتحال کو آپ؟ در حقیقت اس چیز کے جو فاؤنڈر ہیں وہ براک حسین اوباما تھے۔ 12 سال انہوں نے امریکہ کے اندر میرٹ کی دھجیاں اڑائی، اور افریقن امریکن بالخصوص لوگوں کو ایک لائسنس دیا، لائسنس ٹو کل۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ جس طریقے سے وائٹ ہاؤس پہ اٹیک ہوا، جس طریقے سے بلیک لائف میٹر اور انتیفا جو ہے ان کے پاس لائسنس ہیں، وہ جو مرضی کریں، ان کو پوچھنے والا روکنے والا نہیں ہے، وہ قانون سے برتر ہیں وہ۔ تو در حقیقت اسی طریقے سے منیسوٹا ایک کرپشن کا اور لالس بیہیویئر کا گڑھ بن چکا ہے۔ وہاں پہ دیکھا جا رہا ہے ملینز اور بلینز کی کرپشن کووڈ کے دور میں کی گئی، بلکہ وہاں کے گورنر جو ہیں وہ اپنی تھرڈ ٹرم الیکشن نہیں لڑ رہے کیونکہ ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں۔ اسی طرح صومالین جو کہ یہاں امریکہ میں کرپشن کے اور بیرا روی کے لیے مشہور ہیں، انہوں نے جس طریقے سے اگر آج دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ آئس کے اوپر اور لا انفورسمنٹ جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جاتی ہے ان کو نشانہ، آج جو وہاں مرڈر ہوا ہے وہاں پہ بھی آئس کا جو جو وہاں پہ آئس کے لوگ تھے، لا انفورس کر رہے تھے، انلیگل کرمنلز کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اس خاتون نے ان کے اوپر چڑھنے کی، گاڑی سمیت ان کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی، اور انہوں نے سیلف ڈیفense کا استعمال کرتے ہوئے گولی چلائی جس میں وہ ماری گئی ہیں، اور آج ان کو بہانہ مل گیا ہے۔ آپ کو در حقیقت جس طرح
کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں ہوتا ہے کہ لاش چاہیے ہوتی ہے جس کو اٹھا کے وہ لوگوں کے جذبات سے کھیلیں. بالکل اسی طرح کا ایک نمونہ پیش کیا جا رہا ہے منیسوٹا میں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جن کے پاس ایک ہیوی مینڈیٹ ہے انلیگل ایکٹیویٹیز کو روکنا, بارڈرز کو سیکیور کرنا, اور بالکل اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ لا کو انفورس کیا جائے گا. میں جس شہر میں رہتا ہوں وہاں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. اچھا ساجد صاحب, پولیس کے ہاتھوں جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے بعد یہاں پر جو ہم نے دیکھا تھا احتجاج پھیل گیا تھا, آپ کو لگتا ہے اب جو یہ ہلاکت ہوئی اس کے بعد بھی یہی صورتحال ہوگی اس علاقے میں؟ میرے خیال میں اس طرح کا رویہ ڈیموکریٹ پارٹی چاہے گی کہ بگ فلوئڈ کی طرح, جس طرح اس کو, جو کہ ایک ڈرگ ڈیلر تھے, قانون کو توڑتے تھے بار بار, اور جب ان کو وہ ہلاک ہوئے تھے اس وقت بھی ان کی باڈی کے اندر ڈرگ موجود تھی. لیکن بالکل ڈیموکریٹ پارٹی یہی چاہے گی کہ اس لاش کے اوپر سیاست کی جائے, شہروں میں ہنگامے کیے جائیں, بلیک لائف میٹر اور انتیفا جو ہے وہ گورنمنٹ کی املاک کو جلائے. لیکن میرے خیال میں آج صورتحال الگ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ایک ہیوی مینڈیٹ تھا, لوگ بیزار ہو چکے ہیں, لوگ شہروں کو جلتا نہیں دیکھنا چاہتے. میرے خیال میں یہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی کہا ہے کہ سختی سے روکا جائے گا, لیکن ڈیموکریٹ پارٹی اس لاش کے اوپر سیاست کرے گی. امریکی صدر پہلے بھی فوج بھیجنے کا عندیہ دے چکے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا مختلف شہروں میں, شکاگو میں اور ڈی سی میں فوج بھیجی گئی, تو آپ کو لگتا ہے یہاں پہ بھی بھیجی جائے گی؟ بالکل بھیجنی چاہیے, بھیجیں گے. میں جس شہر میں رہتا ہوں وہاں اس وقت 500 خالی اسامیاں ہیں پولیس کی. یہاں پہ لا انفورسمنٹ پولیس کر ہی نہیں پاتی. تو اس کے بغیر چوائس کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اگر لوگ لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لیں گے, پولیس اینٹائی پولیس ڈیفینڈنگ کی موومنٹس اگر آگے بڑھیں گی, تو کیا چوائس ہے پریزیڈنٹ کے پاس کہ پورے امریکہ کے اندر لا انفورسمنٹ کو گارنٹی کیا جائے؟ اور میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہاں پہ آرمی بھیجیں گے. اگر وہاں پہ جو ان کے گورنر ہے, آپ نے دیکھ لیا ہوگا, وہاں کے گورنر جو ہیں نیشنل گارڈ کو ایکٹیویٹ کر چکے ہیں. آئس کے خلاف اگر وہ یہ سٹیپ اٹھائیں گے تو آرمی کا جانا بالکل لازم و ملزوم ہوگا, اور میرے خیال میں جانا چاہیے. لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ صدر جو ہے ان کا فرض ہے کہ امریکن جانوں اور امریکن املاک کو سیکیور کیا جائے, اور اس طرح کا بیہیویئر جو ہے اس کو روکا جائے گا. یہ بلیک لائف میٹر اور انتیفا جو کہ گھومتے پھرتے ہیں, پراپرٹیز کو جلاتے ہیں, تھریٹ کرتے ہیں, ان کو روکنا پریزیڈنٹ صاحب کا مینڈیٹ ہے. بہت شکریہ. ساجد تاڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیے ہیں پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب نے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف چھاپوں کے دوران خاتون کی ہلاکت پر عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں. کیا کہیں گے صورتحال پہ آپ؟ دیکھیں, یہ مینڈیٹ ملا ہوا ہے صدر ٹرمپ کو کہ جو انلیگل لوگ ہیں ان کو قابو کیا جائے اور ڈپورٹ کیا جائے, نکالا جائے. ڈرگ نارکو ٹریفک میں جو لوگ انوالو ہیں, تو یہ سمجھتا ہوں یہ ایک پروگرام بہت صحیح پروگرام. اور مس گڈ نے اپنی کار میں جو یہ الغار کی تھی اس کے ریئیکشن میں آئس نے ان کو مار دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اور فلائیڈ کا جو تعلق ہے, جو فلائیڈ کا کیس تھا وہ پولیس بروٹیلٹی کا کیس تھا. یہ آئس جو ہے یہ ایسے لوگ جو انلیگل ہیں, جو انڈاکومنٹری ہیں, اور ایسے لوگ جو ڈرگ نارکو میں ہیں, ان کو پکڑ کے تو یہ ان کا صفایا کرنا چاہ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ دو مختلف چیزیں ہیں. جہاں تک لا اینڈ آرڈر کا تعلق ہے, کوئی بھی کنٹری لا اینڈ آرڈر خطاب کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوگی. اس لیے صدر ٹرمپ ہر وہ قدم لیں گے جس میں لا اینڈ آرڈر برقرار رہے.